میرا اللہ پاک تم سب کو یہ رمضان کی جو شروعات ہونے لگی ہے، چاند نظر آنے لگا ہے، اللہ تم سب کو مبارک کرے اور پورا سال تم کسی کے محتاج نہ رہو۔ ایک وظیفہ ہے، جب تمہیں رمضان کا چاند نظر آئے نا بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں، ایک کام کرنا۔ ویسے تو میرے اور بڑے وظیفے آئے ہیں چاند کے متعلق، کوئی یہ بات نہیں ہے کہ وہ وظیفہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، نہیں۔ ہر وظیفہ جو ایک بھی تم نے کر لیا، رب تمہاری ایسی ایسی ایسے ایسے طرف سے مدد فرمائے گا کہ تمہاری سوچوں تک وہ بات نہ پہنچ پائے گی۔ جو آیت میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، وہ ایک حدیث سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی برکت کیا ہے۔ تو آغاز کر لیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، درود پاک لازمی پڑھیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے وظائف میں یہ مین وظیفہ ہے جو میں پڑھتا ہوں، تھوڑا پڑھوں زیادہ پڑھوں، پڑھتا ہوں الحمدللہ، روز پڑھتا ہوں، شکر ہے ذات کی۔ اور میں کوئی ریاکاری نہیں کر رہا، میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ آپ بھی پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ اور سلام میں نے کیا ہے، السلام علیکم، ایک بار پھر کر لیتے ہیں۔ جواب دینا پتہ ہے فرض ہوتا ہے، کمنٹ میں دے دیا کریں۔ اچھا، میں آپ کو یہ جو میں آیت بتانے لگا ہوں نا، چاند دیکھ کر ہے جی، اگر آپ یہ عمل کرو گے نا انشاءاللہ، دیکھو یار، اگر تمہاری ہر ضرورت پوری ہو جائے، تمہاری مجبوریاں ختم ہو جائیں، تمہیں گاڑی اپنی نہیں مل سکی، کرایہ دینے کے لیے پیسے موجود ہیں، گاڑی بنا بک کرتا ہے نا، یعنی جب ضرورت ہے تمہارے پاس گاڑی حاضر، تو سمجھو لاکھوں مل گئے، نہیں کروڑوں مل گئے ہیں، مکان اپنا ہو گیا، نہیں ہے مکان، کرایہ ادا کرنے کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سمجھو مکان تمہارا اپنا۔ بلکہ ذاتی مکان زیادہ مہنگا ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ 1 کروڑ روپے کا مکان لو نا، تو کروڑ پہ آپ کا نیچے پھنس جاتا ہے، تو وہی کروڑ کا کاروبار کرو ہیں جی، مہینے کا جناب لاکھ کماؤ، 30,000 کا مکان بھی مل جاتا ہے، 70 پھر اپنا 12۔ یہ بیسے ہیں جو بنا کرتا ہے، جو تمہاری تمنا ہوگی اللہ پوری کرے گا۔ یہ حدیث آپ پہلے ایک سنیں، پھر میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں کہ قرآن پاک کی عظیم ترین آیت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ اے کعب، مجھے بتا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے۔ تو حضور پاک نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ تمہارا علم جو ہے تمہیں مبارک ہو اے ابو المنظر، یعنی ان کا جو کنیت تھی، اے ابو المنظر، یعنی ان کے بیٹے کا نام منظر ہوگا، یا ہو سکتا ہے تلفظ میرے میں تھوڑی سی غلطی نہ ہو۔ بہرحال حضرت ابی بن کعب ان کا نام ہے اور ابو المنظر ان کی کنیت ہے کہ تمہارا علم تمہیں مبارک ہو۔ اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث سنیں، میں آپ کو چاند دیکھنے کا وظیفہ تو بتاتا ہوں۔ جنت کی ضمانت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے، اور جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے اسے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے جی۔ یہ ایک مفہوم ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ اور ایک اور سن لیں، میں آپ کو وظیفہ، اب سن لیں، میں آپ کو وظیفہ ہی بتاتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھتا ہے، اب بندہ پوچھے کہ تم تو چاند کا وظیفہ بتانے لگے ہو، تو یہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے جو حفاظت کی ضمانت ہوتی ہے، اس کا بتانے کا کیا مقصد؟ حالانکہ حدیث ہے، جب بھی بتاؤں گا برکت تو ہے کہ رات بھر حفاظت، جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو صبح تک شیطان کو اس کے قریب تک نہیں پھٹکنے دیتا۔ اور سب سے بڑا وبال شیطان ہے، یہ غربت بھی ختم ہو جائے گی اگر شیطان ہم سے ہٹے۔ یہ شیطان ہی ہے جو ہمارے لیے مصیبت ہے سب سے بڑی، جو ہماری آخرت کو خراب کرنے پر تلا ہوا۔ کیا وہ ہماری دنیا ٹھیک رہنے دے سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ تو یہ حدیث بتانے کا بھی مطلب یہی ہے کہ جب آپ چاند دیکھو نا، ہیں جی، ایک قسم کا یہ نئے سال کا ہی آغاز ہے۔ کئی لوگ پتہ ہے رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو پھر سال اسی سے شروع ہوا، کبھی کبھی شب برات سے بھی شروع ہوتا ہے، اور کبھی کبھی 1 جنوری سے، اور کبھی کبھی 1 محرم سے۔ یہ سال کے آغاز کے ہر بندے کا اپنا اپنا حساب ہے۔
تو اب میں آپ کو یہ عمل بتاتا ہوں. 21 بار اگر ایک آیت پڑھ لی جائے چاند دیکھ کر تو انشاءاللہ آپ کا اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرے گا پورا سال. اب دیکھیں رات کو اگر ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں رات پوری حفاظت, تو تم اس نیت سے پڑھو مولا یہ رمضان کا چاند مجھے نظر آ گیا ہے, پورا سال میری حفاظت فرما, نہ شیطان میرے پاس نزدیک آئے, نہ شیطان نما انسان, نہ شیطان نما جنات. تو انشاءاللہ پورا سال تم رزق اور دولت, فروانیاں, خوشیاں, اور یہ دیکھو جو گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں, گھر میں بے سکونیاں ہوتی ہیں, یہ بھی شیطان کی پیدا کر دیں ہیں جی. تو عمل بتاتا ہوں, گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا, چینل پر اگر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر لیں, بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملے. ایک کمنٹ لازمی کیا کریں, آپ کا نام دعاؤں میں یاد ہوگا. رمضان شروع ہے تو انشاءاللہ دعاؤں میں آپ کا نام لیا جائے گا. جب جب آپ کا نام ہمارے دیکھیں گے تو انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. تو ہاں اس ویڈیو کو شیئر لازمی کر دینا تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کریں, اور صدقہ جاریہ اچھی چیز کو پھیلانا. دوستو مختصر عمل ہے, چاند دیکھ کر جتنے میرے ویڈیو ہوتے ہیں نا چاند کے, میں کہتا ہوں یہ دعا پڑھو. ظاہر ہے چاند دیکھنے کی دعا ہے, اس کو پڑھ لو. وظیفہ ایک علیحدہ چیز ہے. جب تمہیں چاند نظر آئے نا فوری طور پر 21 مرتبہ آیت الکرسی. اس کے بعد ایک چھوٹا سا اور عمل ہے میں بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. یہ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم یہ لکھا ہوا آ رہا ہے, ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. 21 بار آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے, اور جب جب آپ آیت الکرسی ختم کرنے کے قریب آؤ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم, یہ چھوٹا سا حصہ 21 بار دہرائیں. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اس طرح اور اس طرح آپ نے 21 بار آیت الکرسی مکمل کر کے آپ نے فوری طور پر 2 رکعت نماز نوافل کے نیت کر لینی ہے اور شکرانے کے پڑھنے ہیں. اور اس کے بعد گڑ گڑا کے دعا کریں کہ یا اللہ جس طرح رات کو پڑھ کے تو فرشتہ مقرر کرتا ہے نا حفاظت کے لیے ہیں جی, تو مولا اسی طرح پورا سال اگلے رمضان تک مجھے اپنی امان میں لے لے. میں یقین کریں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کوئی بھی چیز اپنے آپ کو, اپنے بیٹے کو, اپنے گھر والوں کو, کسی کو, حتیٰ کہ مرا ہوا شخص بھی قبر کو, جب تم کہتے ہو نا امانت ہے جی امان, تو میں کہتا ہوں مٹی بھی اس مردے کو نہیں کھاتی. لیکن ایک علماء فرماتے ہیں اس طرح کہنا نہیں چاہیے کیونکہ پھر حساب کتاب بھی شروع نہیں ہوتا, اور جو مردہ ہے جو میت ہے وہ گھبرا کے رہتی ہے, بہت کبھی ضرورت ہوتی ہے تو لوگ امان میں رکھتے ہیں. اتنی سخت چیز ہے اللہ کی امان اور امانت. تو آپ نے رب سے یہ دعا کرنی ہے گڑ گڑا کے, مولا ہیں پروردگار میں تیری بندی ہوں یا میں تیرا بندہ ہوں, آپ ہماری بہن ہے یا بھائی ہیں, تو یا اللہ پورا سال یہ اسی آیت الکرسی کے صدقے ہیں جی مجھے اپنی امان میں رکھ. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم ہیں جی. آئے ہائے ہائے, یہ عمل کریں اور دیکھ لینا آپ کہو گے یار میرا سال پورا بڑا سکون سے گزرا. سکون تبھی ہوگا نا جب آپ کی جو دل کی حاجتیں ہیں معصوم جائز وہ پوری ہوں. اللہ تعالیٰ سب کی حاجت پوری کرے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.